عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے صرف نبی نہیں بلکہ آخری نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا، نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اور آقا علیہ السلام کا نبی ہونا وہ آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ آپ علیہ السلام کا دین وہ قیامت تک رہے گا۔ آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ایسا اہم بنیادی عقیدہ ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کو ایک نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان مومن ایمان والے وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا یہ اللہ کے دین آسمانی پر، دین سماوی پر ایمان لانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ صرف اسی شریعت میں نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 انبیاء اور رسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اپنے دین کی جب تعلیم دینی شروع کی تو ان کا پہلا جز دعوت کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور ذات عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی اور شریک نہیں۔ یہ نبی آقا علیہ السلام کی بھی دعوت تھی، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کا بنیادی نقطہ دعوت کا یہی تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو اسی عقیدہ توحید پر ہمارے ایمان کا دار و مدار ہے، لیکن اس عقیدہ توحید کی جتنی اہمیت ہے، جتنا ایمان والا ہونے کے لیے یہ لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ اگر ہم عقیدہ توحید کو تو مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، اب قیامت تو آئے گی لیکن کوئی نیا نبی، کوئی نیا دین، کوئی نئی کتاب وہ نہیں آئے گی۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اگر ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے تو بڑے احترام سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اے میرے مسلمان بھائی، ہم مسلمان تو کہلوا سکتے ہیں لیکن ہمارا ایمان اور اسلام کامل نہیں۔ لہذا یہ جب بھی ستمبر کا مہینہ آتا ہے، 7 ستمبر کے حوالے سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو تحفظ ختم نبوت کے جلسے ہوتے ہیں، کانفرنس ہوتی ہے، اور اسی طرح بہت ساری جگہوں پہ محافل اور بڑے بڑے پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، لیکن اسے بتانے سے پہلے میں آپ کو دین الہی کا، محمد علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت کا عقیدہ بتا دوں، سمجھا دوں، سکھا دوں، تاکہ ہمارا ایمان وہ کامل ایمان بن جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا ہر عمل وہ قبول ہو جائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ذہن میں اتار لیں کہ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، جب تک ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، ہماری نماز، روزہ، عبادات، صدقات، زکوٰۃ
اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتے۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک ہندو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، ایک مشرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، ایک عیسائی ہے، ایک یہودی ہے، ہم کہتے ہیں وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو نہیں مانتا، وہ کافر ہیں، ان کی عبادت قبول نہیں ہے۔ اگر ہندو نماز پڑھے ہم کہیں گے قبول نہیں ہے، اگر یہودی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقات زکات حج کرے ہم کہیں گے قبول نہیں ہے۔ کوئی پوچھے گا کیوں قبول نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہندو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں رکھتا، لہذا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے بھائیوں، بالکل اسی طرح اگر میں اور آپ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہن یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک نہیں ہے، اور پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، صدقات بھی دیتے ہیں، زکات بھی ادا کرتے ہیں، کیا ہماری یہ عبادات قبول ہوں گی؟ کیوں جی؟ اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر ہم ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے لیکن کام سارے مسلمانوں والے کرتے ہیں تو ہمارے وہ اعمال افعال عبادات اللہ کے ہاں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تو ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ بالکل اسی طرح میرے بھائی، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار تو کرتے ہیں، محمد صلی اللہ آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن ہم آپ کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، ہم آپ کو اللہ کا آخری رسول نہیں مانتے، تو یاد رکھیں جس طرح ایک ہندو کافر ہے، یہودی کافر ہے، مشرک کافر ہے، ہم جتنے اسلام کے لیبل لگا لیں، جتنے اسلام کے نعرے مار لیں، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ میں دلائل بتانے سے پہلے آپ کے ذہنوں میں اس کی اہمیت اتارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آج ہمارے ملک پاکستان میں، آج پوری دنیا کے اندر ایک ایسا فرقہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، جو غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتا ہے اور اس کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے ہم مسلمانوں کو یہ باور کرواتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی احمدی مسلمان ہیں۔ یاد رکھیں، اگر کوئی مسلمان جو اللہ کے نبی کو مانتا ہو، اس کی نبوت کے آخری نبی ہونے پر اس کا یقین ہو، اگر وہ قادیانیوں سے صرف دلیل مانگے گا کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے پر دلیل تو پیش کرو، کیونکہ اگر مجھے دلیل سمجھ آئے گی معاذ اللہ میں اس کو نبی مانوں گا تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عاشق رسول کا، ایک سچے مسلمان کا کام یہ ہے اسی وقت یہ کہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر، دجال پر، کذاب پر اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کے بعد اب قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ یہ تو ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کو نازل فرمایا جن میں یہ بتایا کہ تمہارے یہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمنہ کے لال، یہ اللہ کے حبیب، یہ آخری نبی ہے۔ مرکزی آیت آپ کو بتا دوں، اس کو ذہن میں رکھیے، اور کبھی کوئی دجال اور کذاب کا چیلا آپ کے سامنے ایسی بات کرے، اس کے سامنے قرآن کی یہ آیت پیش کرو
کہتے ہو، جبکہ اللہ کا قرآن اور نص قطعی تو ہمیں یہ بتاتی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ ما کان محمد، آپ بھی بولے، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورۃ الاحزاب اٹھا کر دیکھیں، 22واں سپارہ، اس کا دوسرا رکوع آپ اٹھائیں، یہ آیت آپ کو ملے گی. اور یہ بھی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن جس طرح اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے سینے اطہر پہ نازل کیا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کی صبح تک میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اس کے زبر زیر شرط پیش کے اندر کوئی بھی ترمیم اور تحریف اور تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ اور ایمان رکھنے کے بعد قرآن کی آیت سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اے لوگوں یاد رکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے رسول ہیں جو تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، تمام نبیوں کے آخری نبی ہیں، تمام نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں. اور جس چیز پہ مہر لگا دی جائے وہ پھر کھولی نہیں جاتی، پھر اسے دیکھا نہیں جاتا. اس مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یہ حتمی کام ہو چکا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث کیا گیا تو صرف رسول بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا، صرف آپ کو اول کا لقب نہیں دیا گیا. اول کا کیا معنی ہے کہ آقا علیہ السلام آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی دھرتی پہ نبوت کا اعلان کرتے ہیں. جب نبوت کا اعلان کیا اس وقت آپ نبی نہیں بنے، بلکہ ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا نہیں کیا تھا، آسمانوں کو نہیں بنایا تھا، ستارے چاند کہکشائیں ابھی وجود میں نہیں آئی تھی. تب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب بولے اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ کن انا نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے گارے کے درمیان تھا، یعنی ابھی اللہ نے انہیں وجود عطا نہیں کیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کرنا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ میں نے عالم ارواح پر جب ابھی اس روئے زمین کو وجود عطا نہیں کیا تھا 2 کانفرنس 2 جلسے اللہ تعالیٰ نے منعقد کیے. قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. پہلا جلسہ کب ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں آنے والے انسانوں کی ارواح کو جمع کیا. وہاں میں بھی تھا، آپ سب بھی تھے. عالم ارواح کے اندر ہم سب کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے ایک سوال کیا تھا، مجھ سے بھی آپ سے بھی، الست بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب ارواح نے مل کر جواب دیا تھا، قالوا بلا، ہاں ہاں اے باری تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں. ایک اجتماع یہ ہوا، اور دوسرا اجتماع ان ارواح کے اندر جو سب سے مقدس ارواح اور نفوس قدسیہ تھے، جنہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کہا جاتا ہے، آدم سے لے کر جناب محمد علیہ السلام تک، ان سب کی ارواح مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا. اور جمع فرمانے کے بعد قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے. ان سے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جمع فرمانے کے بعد ان سے عہد لیا، ایک میثاق لیا، اور وہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے تمام انبیاء کی ارواح،
میں تمہیں روئے زمین پر بھیجوں گا، کتابیں بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، علم و دانش بھی عطا کروں گا، اور یہ سب جب تم کر لو گے ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک ایسا رسول آئے گا کہ جس کی تم نے تصدیق بھی کرنی ہے، اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی آخر میں ضرور آئے، لیکن ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے بیچ میں تھے، تب بھی آپ نبی تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے نبوت کی سرفرازی عطا فرمائی، اور اسی طرح فرمایا انا احمد، میں احمد ہوں، انا ماحی، میں کفر کو مٹانے والا ہوں، انا حاشر، قیامت کے دن سارے میرے پاس آ کر جمع کیے جائیں گے، اور ایک یہ بھی فرمایا انا العاقب، میں عاقب ہوں۔ عاقب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نبوت کے درجات میں سب سے آخر میں بھیجنے والے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ نے 40 سالہ زندگی کے اندر اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ اس ظہور کے وقت اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو نبوت کے ظہور کرنے کا، نبوت کو ظاہر کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے جو نبوت ظاہر فرمائی، اس نبوت کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام مجید سنایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں سے آخر میں مبعوث کیا اور میں تمام نبیوں کا خاتم یعنی آخری نبی بنوں گا، اور دوسرے مقام پہ یہ فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے دن، یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، 10 ہجری ہے، آج کے دن میں نے آپ علیہ السلام پر اپنے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور دین کی نعمت اور رضا آپ پر پوری فرما دی۔ کیا مطلب؟ جب ایک کام پورا ہو جائے اس کے بعد اس کام کو کرنے والے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبوت کا جو کام میں اس روئے زمین پر کرنا چاہتا تھا، جس نبی کو بھیجنا چاہتا تھا، اب وہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کے لیے یہی دین باقی رہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑی خوبصورت حدیث، بڑی خوبصورت مثال دے کر بات سمجھائی۔ آپ کے لیے تیسری دلیل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے، احادیث کے اور ذخیرہ کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ نے فرمایا میری مثال صلی اللہ، میری مثال و مثل انبیاء، مثلی و مثل انبیاء، میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایک محل کی طرح ہے جسے جس نے بنایا بہت خوبصورت بنایا۔ جب بھی سارے آ کر اس محل کو دیکھتے ہیں، اس قصر نبوت کی زیارت کرتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اس محل کے اندر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ باقی محل تو اتنا شاندار ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا ہے، ایک اینٹ خالی کیوں چھوڑ دی گئی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، وہ خالی جگہ والی اینٹ وہ میں ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیج دیا، انبیاء کے اس محل کو مکمل فرما دیا، اور اس کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ میں تمام نبیوں کا آخری نبی ہوں اور میں تمام رسولوں کا آخری رسول ہوں، اور یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو جھوٹے مدعی نبوت دنیا میں آئے، آگے بھی آئیں گے، ان کی طرف سے ہمیں تنبیہ فرمائی۔ 2 مقامات پر آپ نے احادیث مبارکہ ارشاد فرمائی، ایک حضرت صوبان سے روایت ہے، دوسری حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ترمذی اور بخاری میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ الفاظ ہیں، انہو سیکون من امتی 30 کذابون کلہم
کلہم یزعم انہ نبی اللہ ولکن لا نبی بعدی. اے میری امت، ان قریب میرے جانے کے بعد، ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے اٹھ کھڑے ہوں گے. کتنے جھوٹے؟ 30 جھوٹے. 30 کذابون کلہم یزعم، ہر جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا انہو نبی اللہ، وہ اللہ کا نبی ہے. کیا اس کے اس دعوے نبوت پر ہم سوچ و وچار کریں؟ کیا ہم اس سے دلیل مانگے؟ کیا ہم اس سے پوچھیں کہ بھائی کس چینل سے بات کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے ساتھ ہی جواب ارشاد فرمایا. لیکن جب بھی یہ بات کسی کذاب سے سنو تو فوراً یہ کہو وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن یاد رکھنا میرے بعد اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے کیا روایت ہے؟ لا تقوم الساعة، یہ الفاظ ہے، حتی یخرج من امتی 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ ولکن لا نبی بعدی. لوگوں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 دجال نہیں نکلیں گے. کتنے دجال؟ دجال دجل سے ہے. دجل کہتے ہیں فریب، مکر و فریب کرنے والا، جھوٹ بولنے والا. جب تک 30 دجال نہیں نکلیں گے، ہر ایک دجال یہ دعویٰ کرے گا انہو نبی اللہ، وہ اللہ کا نبی ہے. لیکن سن لو، اس کے اس دعوے نبوت کو سننے کے بعد یہ ذہن میں رکھنا، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے. اب جو بھی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، کذاب ہوگا، دجال ہوگا، مرتد ہوگا، لیکن اللہ کا سچا نبی نہیں ہو سکتا. نعرہ تکبیر، خطبہ رسالت، نعرہ ختم نبوت، خلافت راشدہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق کی صفات کو دیکھا. آپ علیہ السلام خوش ہوئے، آپ نے ان کی تعریف فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ عمر کا دماغ ایسا ہے، عمر کی سوچ ایسی ہے، عمر کا کردار ایسا ہے، عمر جو سوچتا ہے اللہ وہی بنا کر نازل فرما دیتے ہیں. اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا وہ عمر ہوتا. لیکن یہاں بھی ساتھ فرما دیا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لوگوں میرے بعد اب نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا. آقا علیہ السلام غزوہ بدر جا رہے، اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس میں حی علی الجہاد کی عام آواز لگائی گئی. کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان پیچھے رہ نہیں سکتا تھا، گناہ اور جرم تھا. ہاں اگر کسی کا عذر تھا تو اللہ کے نبی کے آگے عذر کرتا. منافقین سارے کوئی عذر لے کر کوئی عذر لے کر جان چھڑا کے نکل گئے. باقی سارے صحابہ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار کو فرمایا کہ آپ نے پیچھے رہنا ہے، عورتوں بچوں کی حفاظت کے لیے. آپ کو شیر خدا، انہیں یہ بات پسند نہیں آئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے حکم پہ علی کی قربان جان قربان، لیکن آپ سب جہاد پہ جا رہے ہیں، مجھے پیچھے بچوں عورتوں کے پاس رکھ کے جا رہے ہیں. میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا اے علی، کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تو میرے ساتھ اس طرح ہے جس طرح موسیٰ کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے. جب یہ بات فرمائی، کسی بھی آنے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ موسیٰ کے ساتھ جو ہارون آئے تھے تو ہارون کیا تھے؟ کیوں جی؟ ہارون کا مرتبہ کیا تھا؟ موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی نبی تھے. موسیٰ رسول تھے، تورات نازل ہوئی. ہارون صرف نبی تھے، موسیٰ کی شریعت کی پیروی کرنے والے. ہارون بھی نبی تھے. کیا حضرت علی بھی نبی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کو ذہنوں میں آنے کے پیش نظر اسی وقت اس حدیث کے ساتھ یہ جملہ ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن علی یاد رکھنا میرے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اس طرح کے سینکڑوں دلائل ہیں
اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبوت کے آخری دنوں میں اسی طرح کے کذاب اور دجال کھڑے ہوئے. یمن کے علاقے کی طرف مسلمہ کذاب کھڑا ہوا, کہنے لگا کہ انہو نبی اللہ, میں اللہ کا نبی ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے. چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نص قطعی قرآن کی آیات کے ساتھ اور اپنی مبارک حدیث کے ساتھ امت کو خبردار کر دیا تھا, لہذا آپ نے جیش اسامہ تیار کیا کہ جاؤ اور جا کر اس مسلمہ کذاب کا قلع قمع کر دو. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. حضرت ابو بکر مسند خلافت میں براجمان ہوئے. حضرت ابو بکر مسند خلافت میں بیٹھے. عمر فاروق کہنے لگے کہ ابھی جیش اسامہ کو روانہ نہ کریں, اندرونی حالات بڑے خطرناک ہیں, اسے صحیح کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس لشکر کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے دنیا سے گئے, ابو بکر کی کیا مجال کہ اسے روک دے. لشکر اسامہ روانہ کیا گیا. چنانچہ اس مسلمہ کذاب جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف جہاد ہوا. اور آپ کے لیے یہ بات حیرت کا باعث ہوگی کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی قیادت میں یا آپ کی سیادت اور حکم پر جتنے غزوات اور جنگیں لڑی, ان میں کل تعداد ملا کر جو لوگ قتل ہوئے, مسلمانوں میں جو شہید ہوئے, کفار کے اندر جو قتل ہوئے, مل کر بھی اتنی تعداد نہیں بنتی جتنی مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے مجاہدین اسلام صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کی. 1200 صحابہ اللہ کے نبی کے اس عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے پیچھے جام شہادت نوش فرماتے ہیں. اس مسلمہ کذاب کے خلاف اور اس کے ماننے والوں کے خلاف انہیں قتل کرتے ہیں, مسلمہ کذاب کی گردن اتارتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح عقیدہ توحید اسلام کی اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے, اسی طرح مسلمان کے ایمان کے لیے عقیدہ تحفظ ختم نبوت بھی ضروری ہے. اسی بنیاد پر قرآن کی آیات کی روشنی میں, احادیث مبارکہ کی روشنی میں, اجماع امت کے لحاظ سے یعنی پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹائٹل خاتم النبیین آپ سے جو بھی چھیننے کی کوشش کرے گا, قرآن و حدیث اور اجماع صحابہ کی روشنی میں وہ شخص کذاب ہے, جھوٹا ہے, دجال ہے, کافر ہے, مرتد ہے, کیونکہ وہ اسلام سے پھر گیا اور جو مرتد ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے. کبھی مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا گیا, اس کے بعد بہت سارے دجال آئے, کذاب آئے, انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور واصل جہنم کر دیے گئے. جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی وہاں یہ واجب القتل ہوں گے. چنانچہ ایران کے اندر بہاؤلہ ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, ایرانی حکومت نے اس کا سر قلم کر دیا. ہمارے اس ملک پاکستان جب ابھی وجود نہیں آیا تھا, متحدہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک ناپاک اور بدبخت کذاب کھڑا ہوا جسے غلام احمد قادیانی کے نام سے جانا جاتا ہے. قادیان بستی کے اندر انگریز کی پیداوار, انگریز کا گماشتہ, انگریز کے پیسوں اور انگریز کے اوپر پلنے والا, اس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں ہی محمد ہوں, میں ہی احمد ہوں, اور جو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ کتوں سے بھی بدتر ہے. معاذ اللہ, اس کی کتابوں کے اندر یہ آج بھی موجود ہے. اگر کسی مسلمان کے ذہن کے اندر, اس کے دل کے اندر کوئی نرم انداز موجود ہے, وہ مجھ سے رابطہ کرے. ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, تمام مسلمانوں کو کتیا کی اولاد لکھتا ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, یہ اتنا خطرناک فطرہ ہے, یہ صرف دین اسلام کو کاٹنے والا نہیں بلکہ ہمارے ملک پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا ہے. اس لیے کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا انتقال ہوا, بڑے احباب جانتے ہیں سر ظفر اللہ قادیانی وزیر خارجہ تھا, جب
جب ان کا جنازہ تیار ہوا، سر ظفر اللہ نے ان کا جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اس نے بابا کے دوہل یہ بات کہی، دیکھو کفر اپنے انداز کے اندر کتنا مضبوط ہے۔ اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان حکومت کا غیر مسلم وزیر ہوں، یا ایک غیر مسلم حکومت کا مسلمان وزیر ہوں۔ اگر غیر مسلم حکومت ہے، میں مسلمان ہوں، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ اور اگر میں غیر مسلم ہوں، یہ مسلمان ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ لہٰذا یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، اس نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ میرے بھائیوں، وہ قادیانی آج ان مسلمانوں کو جو کانے دجال مرزا غلام احمد قادیانی ملعون پر ایمان نہیں لاتے، انہیں کافر کہتے ہیں، انہیں کتیا سے بدتر کی اولاد کہتے ہیں، اور ہم ان کے لیے نرم لہجہ پیدا کریں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا جب تک آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق، سچے پروانے زندہ ہیں۔ اس پاکستان کے اندر انشاءاللہ العزیز کوئی قادیانی تحفظ ختم نبوت پر کوئی بات نہیں کر سکتا۔ اور میں یہ اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے عشاق مصطفیٰ نے 1974 کے اندر ایک تحریک چلائی، مال روڈ کو اپنے خون سے سرخ کیا، اور انگریز اس گند کو جو اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا تھا، چونکہ انگریز کی حکومت تھی، ہر چیز کی آزادی تھی، لہذا اس قادیانی کی گردن تک کوئی نہیں پہنچا، اور یہ اپنے جھوٹا پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلاتا گیا۔ اس نے معاذ اللہ، جس طرح ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے نبی بننے کے بعد اطراف کے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے، اس ملعون نے بھی خطوط لکھے، اور اس وقت افغانستان کا جو امیر کابل تھا، امیر عبد الرحمن ناصر رحمہ اللہ، اس کو بھی دعوتی خط لکھا کہ اب میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، میں محمد احمد ہوں، میں عیسیٰ روح اللہ ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ جب وہ خط اس امیر کابل تک پہنچا، ایمان کا یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آج وہی افغانی ہیں جنہوں نے پھر ایک مرتبہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے انگریز کو، ان کے گماشتہ پودوں کو بھاگ نکلنے پر مجبور کیا، جنہوں نے غزوہ بدر کی یاد تازہ کی، اور آج ایک مسلمان کا جو اس کا ایمانی اور قلبی خواہش ہے کہ ہماری اس دنیا کے اندر اسلامی نظام آنا چاہیے، اس کا نفاذ کرنے جا رہے ہیں۔ ہر نماز کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس کار خیر کے اندر بلندیاں، ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے۔ امیر عبد الرحمن ناصر کے پاس وہ خط پہنچا مرزے کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ۔ اس نے صرف 2 جملے لکھے، خط کو واپس بھیج دیا۔ خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ اے مرزا، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایجاب بیا، یہ لکھ کے پوسٹ کر دیا۔ کیا مطلب کہ وہاں انگریز کی چھتری کے نیچے بیٹھ کر تو اپنے آپ کو اللہ کا نبی باور کروا رہا ہے۔ ایجاب بیا، ذرا ہماری سرزمین افغانستان کے اندر تو آ، پھر تجھے بتائیں گے کہ ایک مسلمان کے نزدیک جو جھوٹا مدعی نبوت ہوتا ہے، مسلمان اس کا علاج کس طرح کیا کرتا ہے۔ چنانچہ اس مرزا کی ذریت ہمارے پاکستان بننے کے بعد یہاں بھی آئی۔ پاکستان کی جاسوسی، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام اس وقت بھی ان کے ذمہ تھا، آج بھی ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر بیٹھ کر وہ پاکستان کے خلاف سازشوں کے تانے اور بانے بنتے رہتے ہیں۔ آپ کی حیرت کے لیے عرض کر دوں کہ آج اسرائیل جو مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن ہے، یہودی، ان کے تل ابیب جو دارالحکومت اور کیپٹل ہے، وہاں بھی قادیانیوں کے عبادت خانے بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی مسلمان وہاں مسجد بنا سکتا ہے؟ ان کو انہوں نے وہاں عبادت خانے بنانے کی، تبلیغ کی دعوت کی اجازت کیوں کر دی؟ یہاں برطانیہ کے اندر کام کرنے والے
امریکہ کینیڈا یورپ کے اندر دیکھو، ان کو انگریز کی ہر لمحہ فل سپورٹ، اس لیے کہ ان کی یہ ذریت ہے۔ اور جب انگریز کی حکومت آئی، مرزا نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ حکومت ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے اوپر اللہ کا انعام ہے اور اس کے خلاف جہاد کرنا حرام ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ہماری نہیں، احمدیہ کی اپنی کتابوں کے اندر انگریزوں کے ساتھ وفاداری کی یہ داستانیں آج بھی موجود ہیں۔ چنانچہ جب یہاں ان کی ریشہ دوانیاں بڑھی اور ربوہ کے اندر انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر قائم کیا، مسلمانوں کو وہاں جانے والے اسٹیشن پہ کچھ نوجوانوں کو قتل کیا جو کہ ان کی اس جھوٹی دعوت کے آگے کھڑے ہوئے، ایک تحریک چلی۔ اس وقت ہمارے ملک کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے، اگرچہ سیکولر ذہن تھا، اور 1970 کے اندر قادیانیوں نے انہیں بھرپور ووٹ دے کر منتخب کیا کہ یہ ہمارے کام کا بندہ ہے، لیکن اللہ کی ذات اپنے دین کا کام جس سے لے لے وہ اس کی محتاج نہیں ہے، وہ تو ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ چنانچہ جب 1974 کی تحریک زوروں پر تھی، علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح مفتی محمود رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح اور بہت سارے علماء تھے، انہوں نے اس تحریک کو اسمبلی کے فلور پہ جا کے اٹھایا تو آرڈیننس کے ذریعے نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو نے مقدمہ پارلیمنٹ میں پیش کیا، سارے ارکان کو حاضری یقینی بنائی، جو بیمار تھا اسے گاڑی پر وہاں لایا، جو آ نہیں سکتا تھا اس کے لیے جہاز کا انتظام کیا، سب وہاں پہنچ گئے۔ 7 دن تک 12 دن تک قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ چلتا رہا، ادھر علماء حق تھے، اس وقت ان کا خلیفہ ملعون مرزا ناصر تھا، اور اس مناظرے کے 12 دن چلنے کے بعد اسمبلی نے متفقہ طور پر یہ ڈکلیئر کیا کہ قادیانی کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جب یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں تو ان کا دین الگ ہو گیا، مذہب الگ ہو گیا۔ لہذا آج حکومت پاکستان کی قومی اسمبلی متفقہ طور پر یہ اعلان کرتی ہے اور یہ قانون پاس کرتی ہے کہ مرزائی قادیانی غلام احمد کو اپنا نبی ماننے والے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور کافر ہیں۔ چنانچہ آج بھی یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اور یہ آئین 7 ستمبر 1974 کو پاس کیا گیا۔ اس کی خوشی میں 7 ستمبر جب بھی آتا ہے ہمارے ہاں پروگراموں کا انعقاد ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ عزم اور ارادہ اور عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان سب کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں کٹ نہ مروں۔ خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو اور زیادہ ثبات قدمی اور استقامت کے ساتھ پھیلانے کی، اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔